السلام علیکم، ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل پنڈی ٹاکیز. میرا نام ہے ارسل، میرے ساتھ ہیں عمیر اور عمیر. آپ نے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور آپ نے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور کمنٹ باکس میں آپ نے ہمیں اپنا جو ہے فیڈ بیک بھی دینا ہے. فیڈ بیک بھی دینا ہے، بالکل دینا ہے فیڈ بیک. آپ کی فیڈ بیکس کے اوپر تو چینل ہے، بالکل ایسی بات ہے. تو زیادہ دیر کے بغیر ہم چلتے ہیں پہلے اپنے ٹاپک کے اوپر جو کہ فیفا ہے. میں آج ہائی لائٹ پوائنٹ پہ نہیں جا رہا کیونکہ آج ہم نے زیادہ فوکس پی ٹی اے لانگ مارچ کے اوپر جانا ہے. تو میں سرخیاں کس قسم سے بتاؤں گا میں فیفا میں کیا چلا. اس کے بعد ہمارے پاس جوائنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف کی آپ کے پاس رپورٹ ہے، وہ بتائیں گے. تو دیر کے بغیر سب سے پہلے میں فیفا کو کور اپ کرتا ہوں کہ جو ہائی لائٹ اس کی ایک گئی ہے رپورٹ یہ کہ سعودی پلیئرس کو انہوں نے رولس رائس گفٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے جو ان کے کراؤن پرنس ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ رولس رائس فینٹم گفٹ کر رہے ہیں جو کہ تقریباً 1.98 ملین قطری ریال کی ہے، جو قطر کے کرنسی پہ ہے، جو پاکستانی 12 کروڑ کی بنتی ہے. تو یہ سعودی پلیئرس کو انہوں نے ہر جو فٹ بال پلیئرس ہیں ان کو یہ کراؤن پرنس میں گفٹ کر سکتے ہیں سر، کراؤن پرنس ہیں آخر اور سعودی عرب کے، تو وہ کر سکتے ہیں اپنے پلیئرز کو. بالکل ایسے. تو جو کل میچ ہوا گروپ بی کا وہ انگلینڈ یو ایس اے کا ہوا جو کہ ڈرا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد رات کو جو ابھی جو لیٹسٹ میچ ہو رہا ہے وہ گروپ ڈی کا ہوا، ایک ٹونسیا کا اور آسٹریلیا کا. جو آسٹریلیا نے ون کر لیا ہے، یہ میچ کمپلیٹ ہو چکا ہے. جو ابھی گروپ سی کا میچ ہونے جا رہا ہے 6 بجے، وہ پولینڈ اور سعودی عربیہ کا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہوپ سو میرے خیال میں جب تک ویڈیو چڑھ جائے گی یہ میچ آن گوئنگ ہوگا یا تو کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. جو لاسٹ میچ آج کا جو شیڈیولڈ ہے وہ گروپ ڈی کا ہے. وہ میچ ہے فرانس اور ڈنمارک کے درمیان. یہ میچ بہت ٹف ہونے والا ہے، فرانس اور ڈنمارک کے درمیان جو میچ ہے. تو ہوپ سو فیفا سے آپ لیکن میں آج ایک اور میچ بھی تو ہونے والا ہے، ارجنٹینا اور میکسیکو. وہ ارجنٹینا میکسیکو اٹس اے بگ میچ، اٹس اے بگ میچ ارجنٹینا اور بہت میکسیکو. امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ کل ہے. ہمارے تو میرے خیال سے نہیں 9 بجے اگر ہے نا، میرے خیال میں کل ہی ہو جائے گی، 12 کے بعد چڑھ جائے جی بالکل گی، کل کی ڈیٹ نہیں. اور دوسری چیز انٹرسٹنگ فیکٹ از دیٹ کہ قطر ایلیمینیٹ ہو چکا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ہو چکا ہے. لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے، 2 میچز ہیں، 4 کا گروپ ہے نا. تو وہی حساب ہے کہ جس طرح اگر 4 ٹیمیں ہیں ون ہے، مسٹ ون ہے، اگر دونوں میچ بس ون ہے اور اچھے گول کے ساتھ ون ہے تو قطر ہوپ سو اگر آگے آ سکتے. لیکن نہیں انہوں نے ایلیمینیٹ کی وہ جو سلائڈ دے دی ہے، تو میرے خیال سے کوئی فیکٹ پاکستان اور یہ پاکستان بالکل ایسے ہی ہے، رن ریٹ کے اوپر ایسے ایسے ہی رن ریٹ نہیں ہو مطلب سکتا. بالکل فیفا کو آپ کرکٹ کے ساتھ میچ نہ کریں، یہاں پہ امیدیں ایک طرح سے ختم ہو ہی گئی ہیں قطر کی. چلیں ہوپ سو دیکھتے ہیں. اب قطر تو آپ کہہ رہے ہیں تو باہر ہو گیا، تو میرے تو خیال میں باہر ہو گیا. تو دوسرا پوائنٹ جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. آج کیا کہتے ہیں، کل ہی میں یعنی کہ سارا ریسرچ کیا تو اس میں بڑا اچھا ایک انہوں نے انیشیٹو لیا ہے کہ جیسے ہی ان کو جوائنٹ چیف اسٹاف جو آرمی اسٹاف جو ان کو بنایا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی ٹیچرز تھے ان کو بلایا ہے، انوائٹ کیا. اور کسی یعنی کہ نہیں تو ہم لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہو تو ہم لوگ ایک پارٹی آرگنائز کرتے ہیں، تو لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے اپنے تمام ٹیچرز کو انوائٹ کیا ہے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے کہ میں آپ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ ہوں اور آج میں جو کچھ ہوں اللہ کے بعد وہ آپ سب کی محنت سے ہوں. تو اس کے اوپر وہ انہوں نے ایک الیگزینڈر کا جو کوٹ ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے الیگزینڈر نے کہا تھا کہ مجھے میرے باپ نے آسمان سے پہنچا کر زمین تک بھیجا اور میرے استاد نے مجھے زمین سے اٹھا کے آسمان تک بھیجا. تو جرمن میں انہوں نے مین پوائنٹ جو ریز کیا ہے اور اپنے ٹیچرز کو بتایا خاص طور پہ کہ ان کے جو بچے ہیں انہوں نے انٹرنیشنل اسکولز میں نہیں داخلہ دلایا. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ کہ یار مطلب پرائیویٹ اسکولز میں داخلہ نہیں دلوایا، گورنمنٹ اسکولز کی پڑھائی کو انہوں نے آلریڈی گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار فورڈ کیا میں گورنمنٹ اسکول کی پڑھائی. دیکھو میں بات یہ کہ وہی ہماری بات ہے کہ جس نے اگر تعلیم حاصل کرنی ہے اور علم سیکھنا ہو، علم اور تعلیم کے ساتھ دونوں میں بڑا فیکٹ ہے. تعلیم تو ہم یعنی کہ کوئی بھی بندہ ایم بی اے کر لیتا ہے، گریجویشنز کر لیتا ہے اور ساری چیزیں کر لیتا ہے، لیکن مین چیز جو علم ہے نا وہ تربیت میں آتا ہے. اور اساتذہ جیسے بھی ہوں اگر وہ آپ کی ایک اچھی تربیت کرتے ہیں، آپ کو اگر ایک اچھا سوشل سوسائٹی میں آپ کو ریپرزینٹیٹر بناتے ہیں اپنا، تو میرے خیال سے ان اساتذہ سے زیادہ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ انہوں نے آج کورٹ کی ٹیچرز کے بارے میں اپنی بہاف پہ ان دونوں کے بہاف پہ بولتا ہوں. ہم بھی آج جو بیٹھے ہیں نا اپنے اساتذہ کی وجہ سے بیٹھے ہیں. ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے ٹیچرز کا ہمیں پالش کرنے میں
ہمیں نکھارنے میں ان کا بہت اہم بہت رول ہے. بہت اہم رول ہے. میں تو پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ میں آج یہاں بیٹھا ہوں تو اپنے ٹیچرس کی وجہ سے بیٹھا ہوں یار. جسی بھی مقام پہ ہوں میں اپنے ٹیچرس کی وجہ سے ہوں. اللہ مہربان ٹھیک ہے, اوپر سے نیچے ٹیچرس نے پالش کیا, اور ماں باپ تو ظاہری بات ہے یار. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں ماں باپ کی تو دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ کی تو رحمتیں اور برکتیں تو انسان کے ساتھ بالکل چلتی ہیں, لیکن ٹیچر ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ یعنی کہ جب میٹرک میں ہوتے ہیں 7th 8th میں ہوتے ہیں تو شاید ہم کلاس میں ٹیچرز کو تنگ کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن بیسکس میں جب ہم انٹر یا گریجویشن کے بعد جب کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں ان ٹیچرز کی باتیں یاد آتی ہیں. اور یہ کچھ نہیں ہوتا کہ آپ اگر ایک کسی ہائی اسٹینڈرڈ سکولز میں پڑھ کے تو آپ اگر یہ کہیں کہ میں کسی جگہ پہ, تو جس نے جانا ہوتا ہے تو وہ جو ہے ایک کیا کہتے ہیں میرے خیال سے ایک ٹاٹ والے اسکول سے بھی بیٹھ کے تو وہ بعد میں جنرل, آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ مشرف صاحب کے ٹرن اوور میں ایک تھے جنرل جمشید گلزار کیانی, وہ بھی دریاباد گورنمنٹی سے یعنی کہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا. اور اسی طرح آپ اگر دیکھ لیں کہ شوکت صدیقی صاحب چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے, وہ بھی ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے تھے, اور گورنمنٹ اسکول سے ہی جو بچہ جاتا ہے اس کو ہی ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک نیچے لیول سے جاتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اپنے ٹیچرز, ہمارے ویورز بھی جو دیکھ رہے ہیں, کہ جب آپ اپنے کسی ٹیچرز کو دیکھیں تو ان کا احترام لازمی کریں اور ان کی رسپیکٹ کریں, کیونکہ ٹیچرز کی دعائیں ہوتی ہیں اور ٹیچرز کی محنت ہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے. لیٹسٹ رپورٹ گائز, عمران خان ریچڈ آن دی اسٹیج. عمران خان اسٹیج میں آ چکے ہیں پی ٹی اے لانگ مارچ میں اپنے کارکنان کے ساتھ ایڈریس کرنے کے. شروع کریں, میں تو کہتا ہوں پی ٹی اے لانگ مارچ کے بارے میں قافلوں کا سلسلہ جاری ہے. 6 روڈ پہ مڈ وے پنڈی میں مڈ وے سینٹر کے سامنے جو فلائی اوور ہے اس کے اوپر سٹیج کا انعقاد ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں کہتا ہوں ڈسکشن سٹارٹ کر دیں. جی, کال تو بالکل 40 لاکھ لوگوں کی تھی, اور باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہنچ گئے ہیں, ان کے لیے وہاں پہ بلٹ پروف گلاس کا بھی ارینجمنٹ کیا گیا ہے. اور آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے ہمارے اس کے بارے میں؟ یار 40 لاکھ بندے کے بارے میں تو کہا گیا ہے, لیکن میرے خیال سے کہ راول پنڈی کی آبادی ٹوٹل 40 لاکھ ہے. باقی ہوپ سو دیکھیں گے, کیونکہ جو میرے ابھی تک جو رپورٹ ہے اس کے اکارڈنگ تو یہی ہے کہ 40 لاکھ میرے خیال سے اگر 1 لاکھ بندہ بھی ہو تو بڑی یعنی کہ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ مین تو دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو اس میں اصل دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ڈیمانڈز کیا ہیں. جی دیکھیں, اگر یہ لانگ مارچ, یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے, اس کو کال کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ بالکل, کیونکہ آج سے اگر ہم 2 دن پہلے تک دیکھیں تو ہر ایک بندے کے بارے میں یہ مائنڈ میں تھا کہ شاید کوئی تعیناتی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے, کیونکہ جس وقت تعیناتی ہو گئی تو اس کے بعد ساری مارچ یا یہ جو حقیقی مارچ ہے یہ رک جانا چاہیے. ہاں, لیکن اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب کیا ڈیمانڈز کرتے ہیں. کیونکہ اگر فار ایگزامپل کہ ان کی اگر یہ ڈیمانڈ ہے کہ ارلی الیکشنز, تو میرا خیال سے کہ گورنمنٹ تو اس سینیریو میں بالکل نہیں ہے. کیونکہ کل میں نے جو رانا ثناء اللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس اور ساری ان کی جو چیزیں دیکھی ہیں, تو گورنمنٹ تو مجھے اس موڈ میں نہیں لگتی کہ وہ ارلی الیکشنز کی طرف جا سکتی. کیوں کہ کوئی بھی اس وقت امپیکٹ جو کہ ہمارے اس وقت سوسائٹی میں جو چل رہا ہے وہ کسی بھی قسم میں گورنمنٹ کی فیور میں نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے کہ کل اسٹیٹ بینک نے 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ انکریز کر دیا, 16% پہ کر دیا, اور 16% پہ کرنے سے ایک مہنگائی کا جو طوفان آئے گا, ٹھیک ہے, آپ اس کے بارے میں خود اندازہ لگا لیں, کیونکہ آپ نے خود فائنانس سے ریلیٹڈ آپ کی ایجوکیشن ہے, عمیر کی بھی ہے, تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انفلیشن اتنی زیادہ انکریز ہو جائے گی کہ ایک عام بندے کے لیے سروائیول کے لیے بڑا مشکل ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر آئی ایم ایف کا پریشر بھی ہے, لازمی بات ہے, انہوں نے ٹیکسز بھی لگانے ہیں, ساری چیزیں کرنی, کیونکہ ہم نے ان کو بیل آؤٹ پیکج بھی واپس کرنا ہے, ساری چیزیں ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت ملک کس سمت میں جا رہا ہے اور کیا چیزیں. چلیں شکر ہے کہ ایک تعیناتی تو ہو گئی, تو باقی اب اس کے اوپر عمیر اور آپ اس بارے میں بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حقیقی مارچ ہے یہ سکسیسفل ہوتا ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرے سب سے پہلے پوائنٹ دماغ میں آتا ہے what will be the future of PDM. PDM کہاں جائے گی یہ حقیقی مارچ کے بعد, یہ دیکھنے میں آئے گا. اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے حقیقی مارچ تو PDM کا آگے فیوچر رول کیا ہے. وہ جیسے عمید نے ابھی بتایا, آپ PDM کے فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آگے سٹینڈنگز کیا ہوں گی ان کی فیوچر کی, تو انہوں نے جو ریفرنس ٹو کانٹیکس دیا کہ رانا ثناء اللہ نے ایک پروگرام میں بتایا, اسی طریقے سے کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نجی چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے خواجہ آصف نے بھی یہی کہا کہ مجھے ایسے کچھ نظر نہیں آ رہا اور گورنمنٹ کوئی ایسا ارلی الیکشن پلان نہیں کر رہی ہے.
تو چلیں دیکھتے بلکہ ہیں. ابھی تو تو قافلوں کا سلسلہ جاری ہے. جس نے آپ نے 40 لاکھ کی بات کی ابھی تو قافلوں کا سلسلہ جاری ہے. دیکھتے ہیں کیا 40 لاکھ کی کال پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. قافلوں کا سلسلہ جاری ہے. آ رہے ہیں ابھی لوگ راستے میں ہیں کچھ لوگ. پورے ملک میں ظاہر کا بات ہے کال ہے. لازم اس نے پنڈی سے کال نہیں کی, اس نے کہا پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں. آپ یہ نہ بولیں کہ پنڈی کے لوگ ہیں. جیسے اس نے کہا تھا کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے تو شمولیت بہت ضروری ہے, تو وہ اوور آل کنٹری بولا ہوا ہے. تو 40 لاکھ کی کال ابھی دیکھو تو میں جیسے کہا کہ لگ نہیں رہا کہ ہوگا, لیکن ابھی قافلوں کا سلسلہ جاری ہے. آ رہے ہیں لوگ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم اپنے ویورز کو یہ بتاتے چلیں کہ جو سٹیج ہے وہ بالکل مڈ وے کے سامنے جو فلائی اوور ہے اس کے اوپر ہے, اور جو سٹیج سے جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 600 میٹر کے فاصلے کے اوپر کیا گیا ہے. اور یہ ہے کہ جو ابھی تک کی اپڈیٹس تھی کہ پورے پاکستان سے جو بھی کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے وہ جوک در جوک اس میں آ رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں پورا مری روڈ بلاک ہے. ہاں پورا مری روڈ جو ہے وہ سیکیورٹی پرپس کے لحاظ سے جو ہے یعنی کہ آپ کسی بھی قسم کی گاڑی یا وہیکلز کے اوپر آمد و رفت بند کی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میٹرو کے اوپر جتنے بھی وہ سٹیج کے ارد گرد ہے وہاں پہ جو ہے پولیس نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, کیونکہ خان صاحب کی جو لائف ہے اس کو ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے جو کہ وزارت داخلہ کوئی اسکینڈی روٹ وغیرہ ہے. اگر کسی بندے نے پنڈی سے اسلام آباد کی طرف اگر جانا ہو تو یہ راول روڈ راستہ وغیرہ نہیں, راول روڈ سے تو وہ نہیں جا سکتا. اگر کسی نے بھی اسلام آباد کی طرف ٹریول کرنا ہے تو اس کے لیے پشاور روڈ یا آئی جے پی روڈ جو ہے وہ بیسٹ ہے, یا ایکسپریس کشمیر ہائی وے سری نگر ہائی وے سے اگر وہ جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے. پھر دوسری چیز ہے کہ جو روڈ میپ تیار کیا گیا تھا خان صاحب کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ نور خان ایئر بیس کے اوپر لینڈ کریں گے جہاز سے اور پرائیویٹ جیٹ سے, تو اس کے بعد وہاں سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے تو پھر ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں وہ یعنی کہ کیونکہ ان کو جو پریڈ گراؤنڈ کی اجازت نہیں تھی کہ اسلام آباد انتظامیہ سے, تو پہلے جو اسٹیج تھا وہ فیض آباد کی طرف لگایا گیا تھا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ میں آج دیکھ رہا تھا صبح کہ وہ جس وقت وہاں سے اسٹیج, حالانکہ پنجاب میں وجہ کیا بنی کہ فیض آباد سے یہ موو کیوں کیا انہوں نے یار بیسیکلی یہ میں آج صبح ہی دیکھ رہا تھا شبلی فراز صاحب کے پاس جس وقت کیا کہتے ہیں انتظامیہ گئی تو انہوں نے کہا جی یہ اسٹیج یہاں سے موو کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کیوں, تو وہاں پہ ایک رپورٹر ہی تھے تو انہوں نے باقاعدہ شبلی فراز صاحب کو کہا کہ سر گورنمنٹ تو آپ کی ہے پنجاب میں, تو انہوں نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں تو جب کسی انتظامیہ کے بندے کو کہتا ہوں تو وہ آگے سے مسکرا دیتے ہیں. اب اس میں دیکھیں جو مین رول امپیکٹ ہے وہ ہے چودھری پرویز علائی صاحب کا, کیونکہ وہ مطلب اس پہ جو کال فائنل کال دیا پرویز علائی صاحب نے دیا کہ آپ فیض آباد سے موو کریں شفٹ کریں 6 روڈ. لازمی بات ہے دیکھیں کہ سی ایم تو دیکھیں وہی ہیں, اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں پنجاب کے وہ بھی پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن اس میں تو دیکھنا پڑے گا کہ بیسیکلی فلاز آ کہاں سے رہے ہیں. کیونکہ آپ اب ایک بات ہے فار ایگزامپل کہ اگر میں میری ایک پارٹی ہے اور میں اگر ارسل کو سی ایم لگاتا ہوں تو اگر ارسل مجھے آگے سے یعنی کہ نہ کرے یا میرے کسی بھی چیز کو ریووک کر دے گا تو میں نے لازمی بات ہے دیکھنا ہے. لیکن بات یہ کہ اب یہ چودھری پرویز علائی صاحب اور خان صاحب کا ہے کہ اس کو یہ کہاں تک دیکھتے ہیں اور ساری چیزیں, لیکن ابھی تک کا جو سنیریو ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں گے تو اب شام کو پتہ چلے. میں تو کہتا ہوں مین فوکس وہی بات ہے, ہو گیا ہے. عمران خان نے کال کر دیا, آزادی مارچ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جلسہ بھی ہو رہا ہے. ویورز جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. بالکل ایسا ہی ہے, پاکستان ہے تو تمام پارٹیاں ہیں, لیکن میرے خیال سے اب تو اگر دیکھا جائے تو جو میں یعنی کہ میرا جو اپنا جو اینالسٹ ہے اور جو میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں اس پہ یہی ہے کہ اب جب سب کچھ ہو گیا ہے تو ہمیں میرے خیال سے سب کچھ بھول کے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, کیونکہ جب جمہوری قوتیں جتنی بھی ہیں جب یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ٹیبل ٹاک بہت امپورٹنٹ ہے. لازمی بات ہے ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں نا, ایسا ہی ہے. اور اس سیاست میں تو کچھ بھی حرف آخر نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گا جی بہرحال ایٹ دی اینڈ اس کو جب کنکلوژن میرے خیال میں یار میں فنگر کراسڈ فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان. ایسے اقدام کا موقع تبھی آتا ہے جب ٹیبل ٹاکس پروگریس نہیں کرتی, ٹیبل ٹاکس کسی ریزلٹس میں نہیں پہنچتی, تو ایسے مواقع آتے ہیں. ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کافی پارٹیاں باہر نکلی ہیں, ہم نے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا ریسنٹ بھی چل رہا ہے پارٹیاں باہر نکلی ہیں. وہ تبھی ہے میرے خیال میں کہ ٹیبل ٹاکس کا کوئی ریزلٹ باہر نہیں آتا. لازمی بات ہے, ہاں بالکل ایسا ہی ہے, ٹیبل ٹاک ہی حل ہے. اور میرے خیال سے ان کو ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آپس کی لڑائی میں جو ہمارے ملک کا غریب ہے وہ پیس رہا ہے. بالکل اللہ اپنے امان میں رکھے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج اگر پورا مری روڈ بند ہے تو جو وہاں پر ایک جو دکاندار ہے جس نے ارننگ کرنی ہے یا ایک اس کی ڈیلی ویجز کا جو بندہ ہے اس کے
اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے. اگر گورنمنٹ تو دیکھیں, اگر گورنمنٹ کے پرپز سے بھی دیکھا جائے تو گورنمنٹ تو اس وقت کہاں وہ منسٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیشہ کی بات ہے, رلتا کون ہے؟ جو غریب آتا ہے وہاں, کیونکہ غریب کا کوئی نہیں ہے. جو روز کا دہاڑی مارا اس کی دہاڑی ماری گئی. ٹھیک ہے, اس طرح کے مواقع سے یہی ہوتا ہے کہ یار پاکستان میں جو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ یار ٹیلنٹ آئے, یہ آئے, اب مواقع پیش کرو, وہ بیچارے ان دنوں میں کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یار میں آپ کی بالکل بات کو میں بالکل ساتھ لے کے چلوں گا, اور میں آپ سے یہی اسی بات پر آپ کے ساتھ جو ہے میں سہمت ہوں کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم لوگ ان لوگوں کے پیچھے آپس میں فیملیز میں رشتہ داروں میں ہم دوریاں پیدا کر دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں, اور شام کو آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک چائے کے کپ کے اوپر سارے ساتھ بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے ایون کہ کچھ لوگ آپس میں ریلیٹیوز ہیں. آپ سب سے بڑی مثال لے لیں اسد عمر زبیر عمر کی, وہ دونوں بھائی ہیں. Never take this thing in personal matters. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں کو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن بات یہ کہ پرسنل میٹر ہماری, کیونکہ سیاسی بندے ہیں تو سیاسی بندوں کے بارے میں اس کو بات کی حد تک رکھیں. وہ جو آپ نے بولا کہ دوستی یاریوں میں اس کو بیچ میں مداخلت نہ لاؤ, کہ اس بات کا موضوع بنا کے تو اس پارٹی کے تو میں اس پارٹی کو نہیں, اس نے اس پارٹی کا بولا تو میں مجھے بولنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہمیں اپنے سوسائٹی میئرز کو دیکھنا چاہیے, خاندان میں ہو جائے یار یہ فلاں چاچا ماما اس سائڈ پہ تو یار مجھے اس سے لا تعلقی کر لینی چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. سیاست میں اختلاف ہر بندے کا ہے. ہم تینوں کے جو ہیں, تینوں کے پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, تو ہم تینوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے. دیکھو میں بالکل آئیڈیالوجی کا فرق ہوتا ہے, ہر بندے کی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. بس ہمیں یہ ایک پیج پہ سیم پیج پہ آ کے سب کو ایک ہی عہد کرنا چاہیے کہ جو بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہو. لیکن ارسل آپ کی ایک بات کو میں لے کے چلوں, سیم پیج آپ کو پتہ ہے کہ پھٹ بھی جاتا ہے, اور اکثر پاکستان میں سیم پیج کی کال ہوتے ہوتے ایٹ دا ٹائم وہاں کے سیم پیج کے بارے میں یہی چلتا ہے کہ سیم پیج جو ہے چلے کہ اس طرح کتنے پیج پھٹے کتنے پیج جڑے, یہ تو چلتا رہے گا. اب میرے خیال میں لانگ مارچ ابھی رننگ ہے, ایڈریس ہو رہے ہیں, عمران خان ایڈریس کر رہے ہیں اس کو. میرے خیال میں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, ان کے مین ہائی لائٹ پوائنٹس جو انہوں نے عوام کے ساتھ شیئر کیے اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو میرے خیال میں اس ویڈیو کو ادھر ہی سم اپ کرتے ہیں. تو اللہ حافظ ہماری طرف سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ نے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کے بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.